امام اچھا تھا. اور پھر اس نے کام کیا کیا؟ سامری جادوگر، یہ وہی سامری ہے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور اسی سامری نے موسیٰ کے امتوں سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا. اچھا یہ شروع سے عادت ہے، جنہیں کل بچاؤ وہی پھر مقابلے پہ آ جاتے ہیں. اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. بچایا حضرت موسیٰ نے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، موسیٰ تھے کوئی نہیں، اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اسے اشارہ کرتا تھا، وہ بولتا تھا. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ میں آخری نتیجہ، بالکل آخری نتیجہ دے رہا ہوں. یہ بچڑا اس کے کہنے پہ بولتا تھا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے، پیچھے سے اس نے بچڑے کو بلوا لیا اور قوم سے کہا کہ موسیٰ کا اللہ نہ نظر آتا ہے نہ بولتا ہے، یہ نظر بھی آتا ہے یہ بولتا بھی ہے. نبی ظاہری طور پہ تھے نہیں، اس نے اپنا کام دکھا دیا. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حجت موجود نہ ہو، چلے کوئی سمجھ رہا ہے تو میں اسے دا دے دیتا ہوں. ہر بات ممبر پہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مہربانی آپ ہی کیا کریں. آپ کبھی اس کلاس روم میں جائیں نا جہاں پتہ ہو کلاس کے بیٹھنے والے سٹوڈنٹس کو کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا، اللہ اس کلاس روم کا منظر آپ کو دکھائے کہ وہاں پہ کیا شور ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ ٹیچر نے آج نہیں آنا. وہاں پہ شور ہو رہا تھا اور کچھ شرارتی بچے ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ مہربانی، یہ آپ کی مہربانی ہے، بس یوں مہربانی کیا کریں تو پرچے کم ہوں، بس مجبور نہ کیا کریں باتیں کھول کے بیان کرنے کو. کچھ شرارتی ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جائے، اور صرف پھر بیٹھتے نہیں بابا جی، وہ ٹیچر بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دوسرے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر کہو. اب انہیں پتا ہوتا کہ یہ شرارتی بھی ہیں بچے، انہیں وقتی طور پہ ٹیچر کہتے ہیں. پھر ان کی حالت اس وقت پتہ چلتی ہے جب باہر سے کوئی کہتا ہے کہ ٹیچر آ گیا. تو اب پھر ان سے تو کرسی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، کہ اب یہاں سے اٹھ کے وہاں تک جانے کے لیے بھی انہیں وہ فاصلہ بہت دور لگ رہا ہے، اور اتنی دیر میں ٹیچر کمرے میں آ جاتا ہے، اور وہ جو شور کر رہے ہوتے انہیں بھول جاتا ہے. وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ سیدھا اس کے پاس آتا ہے، کان سے پکڑ کے اٹھاتا ہے، اٹھا کر اچھا تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا. اب تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا نا، اب یہ پکڑ پینسل، اب ٹیچر والا کام کر کے دکھا، اب انہیں پڑھا. اب تو وہ کام کر جو میں کرتا ہوں، میری جگہ پہ جو بیٹھا تھا نا اب کر. تو اب اسے تو پتا ہوتا ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میں اب کیا کروں، ٹیچر سر پہ کھڑا ہے. تو اب پھر وہ اسے کیا کہتا ہے کہ اب تو کان پکڑ. پھر کوئی شریف آ کے کہتا کہ چلے سر جی معاف کریں، غلطی سے بیٹھ گیا تھا، آئندہ نہیں بیٹھتا. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ شرارتی سیدھا اسی کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا اگر آج تو نہ ہوتا. لہذا یہ عادت ہوتی ہے کہ جب حجت ظاہری طور پہ موجود نہ ہو تو یہی کام ہوا. سامری نے یہی کیا. موسیٰ 40 دن کے لیے گئے، اس نے بچڑے کو سجدہ کروا دیا. موسیٰ واپس آئے، حضرت موسیٰ نے ہارون سے پوچھا میری امت؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو اللہ کو سجدہ کرتے. اس نے کہا وہ آج کل بچڑے کو سجدہ کرتے. دو علموں کے درمیان ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں. قرآن کہتا حضرت موسیٰ سامری کے گھر گئے، سامری کو گھر سے باہر نکالا. موسیٰ نے کہا قتل بھی تجھے کروں گا، جان سے بھی تجھے ماروں گا. تو نے میری محنت برباد کی، تو نے لوگوں کو مشرک کیا، لیکن مجھے وہ بچڑا دکھا جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے. وہ بچڑا لے کے موسیٰ کے سامنے آ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا صرف دکھا نہیں، اسے بلوا. کیونکہ موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کے سامنے جادو نہیں، بچڑا بول پڑا.
بچڑے کا بولنا تھا، حضرت موسیٰ حیران ہوئے. قرآن کہتا انگشت بدندہ ہو گئے، حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبا کے حضرت موسیٰ کو جملہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری مجھے صرف اتنا بتا، یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ نہ تو نبی، نہ تو پیغمبر، نہ تو مرسل، نہ تو فرشتہ، یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ سامری چاہتے کر گیا اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے تو موسیٰ میں تجھے حقیقت بتا دیتا ہوں. تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا؟ موسیٰ نے کہا ہاں بالکل یاد ہے. اس نے کہا میں تیرے پیچھے آ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا، تو میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک سوار جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. اس نے کہا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. وہ کہتا میں اس کے سم کے قریب گیا، اس گھوڑے نے اپنا سم اٹھایا فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے بچڑے میں ڈالی. اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ موسیٰ کے آگے کون تھا؟ شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. اہل سنت نے کہا نہیں، یہ حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ حضرت جبریل تھے. جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر. اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے سلجنا میں کتنی طاقت.